بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، حالیہ عام انتخابات کے نتیجے میں معرض وجود میں آنے والی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین اس وقت وفاقی اور صوبائی حکومت سازی میں مشغول اور مصروف ہیں۔ تمام سیاسی قیادت جوڑ توڑ میں مصروف اور مشغول ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے منتخب ہونے والے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلیاں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ الحاق کر کے اتحاد کر کے اپنے مستقبل کو کسی سمت رخ کیا جائے۔ ایسے حالات میں پاکستان تحریک انصاف کا جو ماضی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے استحکام کے ساتھ جو ان کے 3.5 سالہ دور حکومت میں کھلواڑ کیا گیا وہ کسی محب وطن پاکستانی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ بہرحال حالات جیسے بھی ہوئے، اداروں نے بلکہ پاکستانی سیاسی قیادت نے مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد لا کر ان کو اقتدار سے الگ کیا، اور پھر عمران خان کی ہٹ درمی بھی آپ کو یاد ہوگی کہ ان کو وزیر اعظم ہاؤس سے جس طریقے سے دھکے اور ٹھڈے مار کر نکالنا پڑا، وہ بھی کچھ لوگ اس حقیقت سے باخبر ہیں۔ ابھی عمران خان اور اس کی سیاسی جماعت کا جو تاریک مستقبل ہے اس کو روشن کرنے کے لیے انہوں نے ایک حسینی خیمے کا انتخاب کیا۔ میری مراد مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے ساتھ انہوں نے اتحاد اور الحاق کر کے اپنے سیاسی مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ایک راہ نکالی۔ میں نے حسینی خیمہ یوں تعبیر کیا کہ مجلس وحدت مسلمین پاکستان کا انتخابی نشان خیمہ ہے، اسی لیے چونکہ مجلس وحدت مسلمین کا مسلکی اعتبار سے ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان سے تعلق ہے، اس لحاظ سے وہ اپنے آپ کو حسینی فکر سے جڑے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں، جبکہ مجلس وحدت مسلمین کی قیادت کی حوالے سے مجھے بہت سارے تحفظات ہیں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا، کیونکہ دین سیاست کے تابع نہیں ہے، سیاست دین کے تابع ہے۔ مجلس وحدت مسلمین ایک دینی، اسلامی اور سیاسی جماعت ہے۔ ان کے نزدیک کوئی بھی ایسا اقدام جو دین سے متصادم صورت رکھتا ہو یا دین سے متصادم حالات ہوں تو مجلس وحدت مسلمین کی شرعی، اصولی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس سے وہ دور رہیں، باز رہیں اور اس سے وہ اختلاف رائے قائم کر کے حسینی فکر سے جڑے ہوئے ہونے کا عملی ثبوت مہیا کریں۔ لیکن اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف اور مجلس وحدت مسلمین کا جو الحاق اور اتحاد ہوا ہے یہ خوش آئند ہے۔ مجلس وحدت مسلمین کے روشن سیاسی مستقبل کا ضامن ہے، لیکن اس کے پس منظر میں جو عمران خان کی ہٹ درمی اور عمران خان کی ملک دشمن پالیسی ہے، جو عمران خان نے
اپنے 3.5 سالہ دور حکومت میں انہوں نے طالبان کی حمایت کر کے طالبان کو پاکستان کے اندر محفوظ راستہ مہیا کر کے انہوں نے پاکستانی اداروں اور پاکستان کے ساتھ متصادم نظریے اور سوچ کو متعارف کروایا، جس کی ہر محب وطن پاکستانی مذمت کرتا ہے۔ میری مراد پاکستان تحریک انصاف نے متعدد بار یہ کہا کہ اس میں صوفی محمد کا اسلام نافذ کرنے کی کوشش کروں گا۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میں معاویہ ابن ابو سفیان کے نظام حکومت کو رائج کرنے کی کوشش کروں گا۔ تاریخ اسلام میں معاویہ بن ابو سفیان کا جو کردار ہے وہ انتہائی متنازع ہے، تاہم کچھ مسلمان بھائیوں کے نزدیک ان کے لیے معاویہ بن ابو سفیان معتبر حوالہ ہے۔ البتہ اکثریتی مسلم قوم، قبیلے اور مذاہب میں معاویہ بن ابو سفیان کے کردار کو مشکوک دیکھا جاتا ہے۔ اس موقع پر عمران خان کے ساتھ اتحاد کرنا مجلس وحدت مسلمین کا بڑی تکلیف دہ اور مکتب تشیع کے درمیان اس پر بہت سارے تحفظات ہیں۔ میں اس موقع پر صرف اور صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف اور مجلس وحدت مسلمین کے کچھ سیاسی عزائم اور مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف اور MWM کو پاکستان اور پاکستانی قوم کا مفاد ملحوظ خاطر نہیں تو اس پر ہمارے تحفظات اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں ابھی جب پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی متحدہ قومی موومنٹ PMLQ اور استحکام پاکستان پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کا اتحاد اور اس کے نتیجے میں معرض وجود میں آنے والی وفاقی حکومت، یہ بھی کوئی زیادہ دیر چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ مختلف ٹی وی چینلز پر مبصرین اور تجزیہ نگاروں کے جو تبصرے ہیں اس میں یہی صورتحال واضح ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ آنے والی منتخب حکومت 1.5 سال تک اپنا دورانیہ رکھتی ہے اور 1.5 سال بعد یہ حکومت تحلیل ہو جائے گی۔ اس موقع پر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں بالخصوص چیف آف آرمی اسٹاف جناب جنرل عاصم منیر صاحب سے میں دست بستہ اپنی طرف سے، اپنی قوم کی طرف سے عرض گزار ہوں کہ وہ اس منتخب اسمبلی جس کے نتیجے میں کمزور حکومت معرض وجود میں آ رہی ہے، کیونکہ کسی بھی سیاسی جماعت کو فیصلہ کن مینڈیٹ حاصل نہیں ہے، عوامی حمایت اور تائید حاصل نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی تعداد تھوڑی ہے اور مسلم لیگ نواز کے پاس بھی منتخب اراکین کی تعداد کم ہے، جو کسی صورت حکومت بنانے سے قاصر ہیں۔ تاہم مختلف سیاسی جماعتوں کے اتحاد اور مل بیٹھ کر وسیع تر قومی مفاد کی خاطر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک مخلوط حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ اس پر بھی مبصرین کا یہی کہنا ہے کہ یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چل پائے گی، کیونکہ پاکستان کو معاشی عدم استحکام کی وجہ سے کئی چیلنج کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے حکومت کا چلنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ IMF کے ساتھ جو سابقہ حکومتوں نے
عمران خان کی 3.5 سال کی حکومت نے اور PDM کی مخلوط حکومت نے جو معاہدے کیے وہ آنے والے کل کو بھیانک اور خوفناک بناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس میں پاکستانی قوم اور پاکستان کے لیے بے پناہ مشکلات ہیں۔ پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے افواج پاکستان کے سربراہ کو چاہیے کہ وہ اپنا کلیدی اور اہم کردار ادا کرے، کیوں کہ سب سے پہلے پاکستان، یہ میرے محبوب قائد جنرل پرویز مشرف اعلی مقامہ نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان۔ ابھی بھی یہ جتنے لوگ حکومت سازی میں مصروف اور مشغول ہیں، یہ اپنے ان کے عزائم اور اپنے ان کے مقاصد ہیں۔ کسی کو بھی پاکستانی قوم اور پاکستان کے محفوظ مستقبل کے لیے کوئی تکلیف یا اس کی خواہش نہیں ہے، بلکہ سب لوگ اپنے خواہشات کے مدار میں گھوم رہے ہیں، جبکہ پاکستان قسم پرسی کی حالت میں ہے۔ میں ایسے حالات میں امید رکھتا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب اس نو منتخب اسمبلی کو تحلیل کر کے 2 سال کے لیے عبوری حکومت کا قیام عمل میں لائیں۔ یہی محفوظ اور مضبوط اور مستحکم پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ موجودہ سیاسی قیادت یہ اہلیت نہیں رکھتی کہ یہ پاکستان کو اس مشکل گھڑی میں سنبھالا دے سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔